ہدایت کار یا ڈائریکٹر فلم یا ٹی وی شو کی پروڈکشن دیکھتا ہے اور اس دوران بے شمار ایسے تخلیقی فیصلے کرتا ہے کہ جو پوری ٹیم کی کارکردگی کو بڑھاتے ہیں۔ یوں فلم یا ٹی وی پروگرام کی کامیابی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ ہدایت کار مختلف شعبوں کے ماہرین کو جمع کرتا ہے۔ ان میں اداکار، سیٹ ڈیزائنر، ڈریس ڈیزائنر، کیمرہ آپریٹر وغیرہ ہیں۔ ان تمام کی مجموعی کوششوں سے ایک غیر معمولی اور کامیاب فلم، ڈرامہ یا شو معرض وجود میں آتا ہے۔ ہدایت کار بننے کے لیے باقاعدہ کوئی راستہ نہیں ہے، البتہ اس میدان میں کامیابی کے لیے تجربہ، عزت و شہرت اور تخلیقی توانائی بہت اہم ہے۔ ماہر ڈائریکٹر اکثر اپنے کیریئر کے آغاز میں کم بجٹ والی فلم یا ڈرامہ تیار کرتے ہیں اور مختلف شعبوں جیسے اداکاری، کہانی نویسی وغیرہ کا پس منظر رکھتے ہیں۔ فلم یا سینماٹوگرافی میں ڈگری لینے پر آپ کو اسٹوڈیو اور فوٹوگرافی کی تکنیکی پہلوؤں کا پتہ چل جاتا ہے، مثال کے طور پر مختلف مناظر کی ایڈیٹنگ، روشنی وغیرہ۔ ان مہارتوں کو آپ اپنی تخلیقی جبلت کے ساتھ ملا کر کہیں مؤثر پروڈکشن کر سکتے ہیں۔ کامیاب ٹی وی یا فلم ہدایت کار بننے کے لیے کن قابلیتوں کو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ لیڈرشپ کی قوی مہارت ہو تاکہ پوری ٹیم مثلاً اداکاروں، تکنیکی افراد اور دیگر ارکان سے خوش اسلوبی سے کام لے سکے۔ گفتگو اور ابلاغ کی بہترین مہارت ہو تاکہ اپنی ٹیم کے ارکان کو درست طور پر سمجھا سکے کہ کیا کرنا ہے۔ اسکرپٹ کو سمجھانے، مناظر کی فلم بندی اور اداکاروں کو واضح ہدایات دینے کے لیے تخلیقی خاصیت ہو۔ برداشت اور اسٹیمنا بہت ضروری ہے، خاص کر جب مشکل حالات میں فلم یا ڈرامہ فلمایا جا رہا ہو۔ پروڈیوسر نے جو بجٹ دیا ہے اس کے اندر رہتے ہوئے پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے قابل ہو۔ اس شعبے میں مزید مواقع: نمبر 1، کیمرہ آپریٹر۔ اگر آپ کیمرہ آپریٹر کی حیثیت سے اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں تو آئندہ تجربے کے ساتھ ڈائریکٹر آف فوٹوگرافی بن سکتے ہیں۔ یہاں سے آپ فلم یا ٹی وی کی ڈائریکشن کی طرف جا سکتے ہیں۔ نمبر 2، رنر یا گوفر۔ یہ فلم یا ٹی وی سیٹ پر ٹیم کے مختلف کاموں کے لیے ادھر ادھر دوڑا پھرتا ہے۔ ظاہر ہے مشکل کام ہے، لیکن موقع ملنے پر ترقی ہوتی رہتی ہے اور معاون ہدایت کار کے عہدے تک پہنچا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، معاون ہدایت کار۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، یہ ہدایت کار کا قائم مقام ہوتا ہے اور اس کی موجودگی میں اس کی معاونت کرتا ہے۔ اس پر کئی کاموں کی ذمہ داری ہوتی ہے، مثال کے طور پر اوقات کا تعین اور ہدایت کار کو تخلیقی عمل پر متوجہ رکھنا۔ نمبر 4، پیشکار۔ پروڈیوسر فلم یا ڈرامے کے پہلے مرحلے سے بنیادی مراحل کا خیال رکھتا ہے، جیسے پیسے کی دستیابی، ارکان کے حقوق، کہانی وغیرہ۔ پروڈکشن کے آغاز سے لے کر اس کی تقسیم تک یہ تمام چیزوں کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ پیشکار کا تجربہ ہدایت کار کی طرح غیر معمولی ہو۔ نمبر 5، ہدایت کار۔ یہ پوری فلم یا ٹی وی ڈرامہ کے تمام مراحل اور باریکیوں کو دیکھتا ہے۔ اپنے تجربے اور کامیابی کی بنیاد پر آپ رفتہ رفتہ زیادہ بڑے پروجیکٹ لے سکتے ہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ پروڈکشن کی طرف چلے جائیں گے، جو اس صنعت کی انتہا ہے۔ کامیاب ٹی وی یا فلم ہدایت کار بننے کے لیے فلم، ڈرامہ، آرٹ، موسیقی، انگریزی، ریاضی، زبان دانی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں دلچسپی رکھنا ضروری ہے۔ فلم پروڈکشن میں ڈگری اس کیریئر میں مددگار ہو سکتی ہے، لیکن لازمی نہیں ہے۔ منصوبہ بندی اور ریہرسل کے دوران عموماً طے شدہ اوقات میں کام کیا جاتا ہے، لیکن جب شوٹنگ شروع ہو جاتی ہے تو طویل دورانیہ تک کئی گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے۔ فلم ڈائریکٹر اسٹوڈیو میں کام کرتا ہے یا فلم سیٹ پر منظر کی ضرورت کے مطابق وہ سڑکوں، گلیوں، جنگلوں اور دور دراز مقامات پر جاتا ہے۔ اس میں اسے لمبا عرصہ گھر سے دور رہنا پڑ سکتا ہے۔ ٹی وی یا فلم ہدایت کار کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ اس میدان میں بہت ہی مقابلہ ہے۔ فلم بندی کے دوران بہت زیادہ جسمانی اور جذباتی توانائیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس ویڈیو میں دی گئی معلومات انسائکلوپیڈیا کیریئر سے لی گئی ہیں۔ اس میں باورچی سے لے کر خلاباز تک دنیا بھر میں رائج کیریئر اور شعبہ جات کے بارے میں بنیادی عملی معلومات، کیریئر کے لیے درکار تعلیمی اہلیت، ضروری مہارتوں، بنیادی دلچسپیوں اور درپیش رکاوٹوں وغیرہ کا جامع تذکرہ موجود ہے۔ ناظرین، ہماری ان ویڈیوز کا مقصد معاشرے اور خاص طور پر نوجوان نسل کو مختلف طرح کے کیریئرز کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا ہے، تاکہ انہیں اپنے پیشن کے مطابق شعبے کا انتخاب کرنے میں آسانی رہے اور وہ ایک باعزت روزگار شروع کر سکے۔